سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 117 تا آیت نمبر 123، یہ ٹوٹل 7 آیات ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ان مقدس آیات کی تفسیر آج کے درس میں پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، معزز سامعین، سورہ توبہ آیت نمبر 117 کے پس منظر کو پہلے ہم سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آیت کریمہ کی جانب ہم متوجہ ہوں گے۔ پہلے کئی مرتبہ اس بات کو واضح کر چکا، غزوہ تبوک جب انعقاد پذیر ہوا، عرب کی زمین پر شدید دھوپ پڑ رہی تھی، اور پھر مدینہ طیبہ اور مقام تبوک ان کے درمیان ایک طویل فاصلہ تھا۔ گرمی بھی شدید ہے اور طویل فاصلہ بھی ہے۔ اس سفر کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ 10 مجاہد اور 1 سواری۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر 10 مجاہد ہو اور 1 سواری ہو تو سفر کیسے ہوگا؟ 700-800 کلومیٹر کا سفر ہے، ایک طویل سفر۔ اب اس کا مطلب بالکل واضح ہے، ایک شخص سواری پر سوار ہوتا ہے، تھوڑا سوار ہوا، پھر اس کے بعد اتر گیا، اب دوسرا سوار ہوتا ہے، پھر وہ اترتا، پھر تیسرا سوار ہوتا، پھر وہ اترتا۔ اس طریقے سے ایک طویل مسافت صحابہ کرام نے طے کی، اور اس سفر میں ایسے اوقات بھی گزرے کہ جن اوقات میں صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ تفاسیر کے اندر میں نے پڑھا کہ ایک کھجور، چھٹانگ پاؤ آدھا کلو کھجور کی بات نہیں کر رہا، only one۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ ایک کھجور ہوتی اور اس کے 2، 3 اور 4 ٹکڑے کیے جاتے، اور ایک کھجور کبھی 2 کے درمیان، کبھی 3 کے درمیان اور کبھی 4 کے درمیان تقسیم ہوتی۔ یہ حالت اور یہ کیفیت۔ اور جو پانی لے کر گئے تھے مدینہ طیبہ سے، دوران سفر جو ہے وہ پانی ختم ہو گیا۔ تو اب اتنا دقیق اور اتنا باعث مشقت سفر، جس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے سفر کی دقت، گرمی کی شدت، غذا کی قلت، پانی کا ناپید ہونا، اس کے باوجود صحابہ کرام کے قدم جو ہے مضبوط رہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں غزوہ تبوک کے شرکاء کی شان بیان کر رہا ہے، ان کی عظمت کو ذکر کر رہا ہے۔ اب آپ آیت کریمہ کی طرف آ جائیں۔ رب جلیل سورہ توبہ آیت نمبر 117 میں اس بات کو واضح کرتا ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، جس کا مطلب یہ ہوا اللہ رب العزت نے رحمت کی توجہ فرمائی۔ اللہ دیکھ تو سب کو رہا ہے، ظاہر بات ہے
ہر شے اس کے مشاہدے میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے رحمت کی توجہ فرمائے اپنے حبیب پر، مہاجرین پر، انصار پر. اور پھر مہاجرین اور انصار کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین اتبعوہ، یہ وہ حضرات مقدسہ ہیں جنہوں نے میرے حبیب کی اتباع کی. اور کس مقام پر کی؟ قرآن غزوہ تبوک کے متعلق کہتا ہے فی ساعۃ العسرہ. یہاں دیکھیں قرآن نے لفظ استعمال کیا، ایک ساعہ ہے اور ایک عسرہ. آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں. یعنی غزوہ تبوک جو ہے انتہا درجے کا، یہ سمجھے کہ یہ غزوہ سر کرنا مشکل تھا. اللہ رب العزت کہتا ہے ان کی طرف ہم نے رحمت کی توجہ فرمائی. پھر اس کے بعد خالق کائنات نے اگلے کلمات کے اندر اس بات کو واضح کیا، یہ جو صحابہ کرام تھے جو غزوہ تبوک میں شریک ہوئے تھے، ان میں سے سب نہیں، چند صحابہ کرام. ظاہر بات ہے شیطان تو اپنا وار کرتا ہے، اب ان پر شیطان وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ان کے دل میں ڈالتا ہے یہ سفر تو بڑا مشکل ہے، کھانے کی غذا کی قلت ہے، پانی بھی نہیں ہے، تو شیطان ورگلانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس مقام پر کیا کیا؟ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم. رب جلیل کہتا ہے جب شیطان اپنا ہتھ کنڈا استعمال کر رہا تھا اور ان کے دلوں میں جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ سفر کیسے ہوگا اور اتنی بڑی قوت اور طاقت سے کیسے لڑو گے، لیکن رب نے کیا کیا؟ ثم تاب علیہم، رب نے ان پر بھی اپنی رحمت کی توجہ ڈالی، یہ چیزیں ان کے دلوں سے نکل گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کی طاقت اللہ دیتا، اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 117 میں انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان لوگوں پر جو غزوہ تبوک میں شریک ہوئے تھے ان پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ تھی سورہ توبہ آیت نمبر 117. اب سورہ توبہ آیت نمبر 118، اس کے لیے بھی آپ کو پیچھے آنا پڑے گا. میں نے اس بات کو واضح کیا تھا غزوہ تبوک میں جو شریک نہیں ہوئے تھے وہ تو اکثر منافق تھے، وہ مدینے میں بھی رہتے تھے، مدینے کے اطراف میں بھی رہتے تھے، لیکن 10 سچے افراد جنہیں ہم کہیں گے صحابہ کرام، وہ بھی غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے. جب بعد میں حضور علیہ السلام لوٹے تو اس وقت ان میں سے 7 افراد نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور اس وقت قسم کھائی، یہ عہد اٹھایا کہ ہم اس وقت تک ان ستون سے آزاد نہیں ہوں گے جب تک پیارے مصطفیٰ خود نہ کھولے. جناب سید عالم علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو حضور علیہ السلام نے بھی قسم کھائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ حکم نہیں اتارے گا میں نہیں کھولوں گا، مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے. اور سورہ توبہ میں وہ آیت اتری، یہ درس آپ پیچھے سن چکے ہیں. جب آیت کریمہ اتری تو پھر ستون سے جو انہیں باندھا گیا تھا وہ کھول دیا گیا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اب یہ ٹوٹل افراد کتنے تھے؟ 10 تھے اور یہ 10 کے 10 صحابی ہیں، جن میں سے 7 جو ہے انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ رب العزت نے ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کی رفعت پر سورہ توبہ کی آیت بھی اتار دی.
یہ مقام اور رتبہ عظیم ان کا اللہ کی بارگاہ میں ہے. لیکن 10 میں سے جو 3 افراد تھے انہوں نے اس وقت توبہ نہیں کی، یعنی توبہ کرنے میں تھوڑی تاخیر کی. جب توبہ کرنے میں تاخیر کی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا ان 3 افراد سے مدینے میں کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گا، جس کو کہا جاتا ہے سوشل بائیکاٹ. رشتہ داری ختم کرے، دوستی ختم کرے، پارٹنرشپ ختم کرے، کوئی نہ ان سے کلام کرے گا نہ کوئی بات کرے گا. یہ 3 افراد تھے. جب سوشل بائیکاٹ ہوا تھوڑا عرصہ گزرا، تھوڑے عرصے گزرنے کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی. جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیا. یہ 10 افراد ہیں اور یہ 10 کے 10 عظیم صحابہ ہیں جن کی توبہ کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. اب آیت کریمہ کی طرف آئیں. رب جلیل کیا کہتا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 118. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. رب کہتا ہے وہ 3 افراد جو پیچھے رہ گئے، جناب سید عالم علیہ السلام کے ساتھ تشریف نہ لے گئے. کیا ہوا؟ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. رب کہتا ہے زمین بڑی کشادہ ہے. کراچی شہر بہت بڑا ہے، پاکستان اور بڑا ہے، پھر ایشیا اور بڑا ہے. رب کہتا ہے زمین بڑی کشادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان 3 افراد پر زمین کو تنگ کر دیا. یہ 3 افراد ہیں جنہوں نے توبہ کرنے میں تھوڑی دیر کی، لیکن بہرحال توبہ کر لی رب کی بارگاہ. رب کہتا ہے کہ زمین ان پر ہم نے تنگ کر دیا، جبکہ زمین کیا ہے؟ بما رحبت. زمین تو کشادہ ہے لیکن ہم نے ان پر زمین کو تنگ کر دیا. رب کیا کہتا ہے؟ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ گویا ان کی جان ان پر بوجھ بن گئی، یعنی ان کی جان کو ہم نے تنگ کر دیا. رب جلیل یہ فرماتا ہے. اچھا اس وقت انہوں نے جو سوچا، اب اس کا تذکرہ آیا. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. اب ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی جائے پناہ صرف اللہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پناہ ملے گی. اب اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ. پھر انہوں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. ان کی توبہ قبول ہو گئی. اور توبہ جب قبول ہوئی لِيَتُوبُوا، اور یہ اپنی توبہ پر قائم رہے. ایسا نہیں کہ آج توبہ کیا پھر مکر گئے، معاذ اللہ. یہ سوا تو منافقین کا ہوتا ہے. انہوں نے سچی توبہ کی. اب یہ جو 10 افراد ہیں یہ 10 کے 10 صحابی ہیں، اور جو ان سے لغزش ہوئی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی. جب اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کر لی اور قرآن نے اس کا ذکر کر دیا اور قرآن نے آیت کریمہ کو اتار دیا، تو اب کسی میں یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے جو ان کی شان پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیچڑ اٹھائے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. یہ دربار صحابی ہے، عظیم مقام ہے. پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ ان اللہ هو التواب الرحیم. ہاں اللہ ہی تو ہے نا بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 119. رب جلیل ارشاد فرماتا ہے، اس کے اندر اللہ نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلی چیز کیا ہے جناب؟ پہلی چیز ہے تقوی، اور دوسرا رب نے بتایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب جو سچوں کے ساتھ ہونا کیوں ہونا ہے؟ اس لیے کہ سنگت کا رنگ ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. اچھوں کی صحبت میں رہوگے تو اچھے بنو گے، اور برے کی صحبت میں رہوگے تو برے بنو. ایک شخص کتنا بھی کہہ دے میں شراب نہیں پیوں گا، لیکن اگر اس کے دوست یار شرابی ہیں، آج نہیں پیے گا، کل نہیں پیے گا، کبھی تو پی لے گا. آج دیکھیں نا بچے سگریٹ پینے لگ گئے ہے یا نہیں ہے؟ یعنی 10 سال کا بچہ نظر آتا ہے سگریٹ پی رہا ہے، 12 سال کا بچہ نظر آ رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں گا اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لڑکوں کے ساتھ ہوگا جس کی بنا پر سگریٹ پی رہا ہے، یا پھر اس کے گھر میں ہی بڑا بھائی پی رہا ہوگا،
یا اس کے گھر میں اس کا باپ پی رہا ہوگا، اب وہ رنگ چڑھتا ہے، وہ اثر چڑھتا ہے۔ لڑکے کیا، لڑکیوں میں بھی چڑھ رہا ہے، لڑکیاں بھی چھوٹی چھوٹی پینے لگ گئی۔ تو یاد رکھیے گا، سنگت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے اچھوں کی صحبت میں رہو، سچوں کی صحبت میں رہو، تو کیا ہوگا؟ جو تقوی پرہیزگاری ہے اس کے پر استقامت تمہیں حاصل ہوگی۔ رب جلیل کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، رب کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی یہاں کلیئر کر دیا کہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، لیکن واسطہ کس کو بنایا؟ بندوں کو بنایا۔ اس لیے کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، جب تو اچھوں کی صحبت میں بیٹھے گا اچھا ہو جائے گا۔ صحبت طالع کنت طالع کنت، اور جب تو بروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو برا ہو جائے گا۔ اگرچہ وقتی طور پر تقوی پرہیزگاری حاصل ہو گئی، لیکن اس کے اندر استقامت، ہدایت تو اللہ دیتا ہے لیکن وسیلہ اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے اچھوں کی صحبت میں رہو، اچھوں کی سنگت میں رہو، اگرچہ تم اگر اچھے بھی نہیں ہو تو ایک نہ ایک دن ان کا رنگ چڑھے گا۔ لیکن اسی طریقے سے آپ کہو کہ میں برا بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کی سنگت، آپ نے جو سنگت اختیار کی وہ بروں کی اختیار کی، تو ایک نہ ایک دن ان کا رنگ چڑھ ہی جاتا ہے۔ الامان والعفیر۔ اس کے بعد آپ آئیں سورہ توبہ آیت نمبر 120۔ سورہ توبہ آیت نمبر 120 کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے تو اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ غزوے میں شریک نہیں ہوئے، پہلے تو اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری بات بھی پیش کی ہے، میں اسے آیت کے تحت پیش کرتا ہوں۔ رب جلیل ارشاد فرماتا ہے ما کان لأہل المدینۃ، فرمایا جو مدینے میں رہتے ہیں ان کے لیے زیب نہیں دیتا، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اچھا، اور کن کے لیے؟ ومن حولہم من الاعراب، اور وہ لوگ جو مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں، تو دونوں آ گئے نا، اہل مدینہ بھی آ گئے اور وہ جو مدینے کے اطراف میں، دیہات میں، جو دیہاتی کہلاتے وہ جو رہتے ہیں، فرمایا انہیں یہ زیب نہیں دیتا ان یتخلفوا الرسول اللہ، کہ رسول جائیں اور وہ بیٹھے رہیں، یعنی انہیں جانا پڑے گا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا وَلَا يَرْغَبُ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، رب نے کلیئر کر دیا اہل مدینہ اور جناب اہل مدینہ کے قرب و جوار میں رہنے والوں، اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ تمہیں نبی کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا لازمی ہے، یعنی اپنی جان کو ان کی جان پر قربان کرنا پڑے گا، یہ جذبہ تمہارے اندر ہو، یعنی یہی خلاصہ قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد رب نے ایک اور چیز وعدے کی ہے، اور وہ یہ کہ ظاہر بات ہے جو ایک تو وہ ہوتا ہے نا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، سائٹ میں ہو جائے، اسے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جائے، کھائے پہ موج کرے، سو جائے۔ لیکن جو میدان میں کودتا ہے وہ تکالیف تو وہ برداشت کرتا ہے۔ اب میدان میں کودے گا تو کھانے کو نہیں ملے گا، میدان میں کودے گا تو پیاسا بھی رہے گا، میدان میں کودے گا تو مشقت کا باعث بھی بنے گا۔ تو رب جو ہے نا یہ بتلانا چاہتا ہے کہ وہ شخص جو میدان میں کودا ہے، یاد رکھنا اس کے ہر عمل پر اللہ اجر دے گا، اسے ثواب ملے گا۔ اب رب جلیل ارشاد فرماتا ہے ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، فرمایا ہاں انہیں جو پہنچی پیاس، ولا نصب اور تکلیف پہنچی، ولا مخمصہ اور بھوک پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی میدان میں کودو گے تو پھر تکلیفیں آئیں گی نا، گھر میں بیٹھنے سے تو کوئی تکلیف نہیں ملنی۔ تو جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ میں بڑا پرسکون ہوں، یہ بے وقوف ہے، باہر نکلا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے نہیں، یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ آگے نکلا ہے، مشقتیں برداشت کر رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ رب یہ کہتا ہے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ أَن يَغِيظُ الْكُفَّارِ، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور کفار کی زمین پر داخل ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر کفار غضبناک ہو جاتا ہے۔ کفار غضبناک ہو کیونکہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں نا لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، میدان میں کودتا ہے،
تو رب جلیل نے فرمایا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، یہ یاد رکھنا کہ جو بھی تکلیف برداشت کرتا ہے، جو بھی مشقت برداشت کرتا ہے، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، اللہ ان کے ہر عمل کو لکھتا ہے اور اس انداز میں لکھتا ہے کہ یہ اس کا اچھا عمل ہے، یہ اس کا نیک عمل ہے۔ اور پھر رب جلیل فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، لا یضیع اجر المحسنین، جو نیکی کرنے والے ہیں، بلائی کرنے والے ہیں، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب جو بھی ہم اچھا عمل کریں گے اللہ لکھتا ہے۔ اب بھلے مصیبت آئی، تکلیف آئی، بھوک آئی، پیاس آئی، کیونکہ ایک ذہن یہ کہ تیار کرنا ہی نہیں تھا نا، ظاہر بات ہے۔ دیکھیں جب آپ میدان میں آئیں گے تو تکلیف آئے گی، جب میدان میں آئیں گے نہیں تو تکلیف کس بات کی؟ اب یہ جو بڑی بڑی قوتیں ہیں نا، انہیں سعودی عرب سے کوئی درد نہیں ہو رہا، انہیں دبئی سے کوئی درد نہیں ہو رہا۔ کیوں جناب؟ اس لیے کہ دبئی والے سامنے تھوڑی آئے، سعودیہ والے سامنے تھوڑی آئے، کویت والے سامنے تھوڑی آئے، متحدہ عرب امارات والے سامنے تھوڑی آئے۔ سامنے جو آتا ہے اس سے درد ہوتا ہے۔ سامنے کون آیا؟ فلسطینی آئے، اب تکلیف ہو رہی ہے، اب درد ہو رہا ہے۔ جب سامنے فلسطینی آئے تو لوگ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کا انہیں ضرورت کیا تھی لڑنے کی؟ مرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میدان میں کودنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن رب کہتا ہے یہ جو مشقتیں برداشت کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کے ہر قدم کی نیکی کو لکھے گا اور اجر و ثواب دے گا، اور جو اجر وہ دے گا نا، ایسا نہیں کہ کچھ مٹا دیا جائے، کچھ لے لیا جائے، نہیں، جو نیکی کی ہے سارے نیکی پر رب انہیں اجر دے گا، ایک ایک قدم پر، ایک ایک پیاس پر، ایک ایک تکلیف پر، سب پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 121، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقًا، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، صغیرۃ ولا کبیرہ، فرمایا چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، فرمایا یہ جو سفر ہوتا ہے جہاد کے اندر راہ خدا میں، یہ اس کو کیا کرتا ہے؟ عبور کرتا ہے۔ تو اس کا عبور کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، خواہ چھوٹی چیز ہو خواہ بڑی چیز ہو، رب کہتا ہے إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، رب نے کہا یہ لکھا جا رہا ہے، سیف ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور رب ان تمام چیزوں کا اچھے میں اچھا بدلہ دے گا، یعنی اجر و ثواب ملے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک فارمولہ دیا ہوا ہے، ہم اس فارمولے کو ذرا سمجھتے ہیں۔ فارمولہ یہ دیا ہوا ہے علم حاصل کرنا، یہ ہم پر کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، مجھ پر بھی ہے اور آپ پر بھی ہے۔ لیکن جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ علم دو قسموں پر ہے، ایک فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہے کہ وہ علم ہر ایک کو حاصل کرنا پڑے گا، خواہ میں ہوں خواہ وہ آپ ہو۔ اور ایک علم ہوتا ہے فرض کفایہ، جیسے آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چند لوگ ادا کر لیں، سارے کے سارے بری ہو جاتے ہیں۔ نماز فرض کفایہ نہیں، دور کی جو نماز تھی نا، یہ فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہے جو بالغ ہو گیا، جو عاقل ہے، مسلمان ہے، نماز فرض ہے، سب نے پڑھنا ہے، مرد ہے تب بھی پڑھے گا، عورت ہے تب بھی پڑھے گا، جوان ہے، ادیر عمر والا ہے، عمر رسیدہ ہے، سب نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر وہ عاقل بالغ مسلم ہے، نماز فرض ہو گئی، اسے نماز ادا کرنی۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز فرض عین ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ گھر میں سے ایک ادا کر لے تو سارے بڑی ہو جائے، سب نے پڑھنی ہے۔
مرد نے بھی پڑھنی ہے, عورت نے بھی پڑھنی ہے, باپ نے بھی پڑھنی ہے, ماں نے بھی پڑھنی ہے, بیٹے نے بھی پڑھنی ہے اور بیٹی نے بھی پڑھنی ہے. یہ فرض عین ہے. اچھا, لیکن کچھ چیزیں کیا ہوتی ہے؟ فرض کفایہ. فرض کفایہ میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ چند لوگ بھی ادا کر لے, سب بری ہو گئے. جیسے آپ کے قریب میں کسی کا انتقال ہو گیا, اب 10 افراد, 20 افراد, 25 افراد, 50 افراد انہوں نے نماز پڑھ لی. جناب انہوں نے جب نماز پڑھ لی نماز جنازہ, اب سب بری ہو گئے. لیکن اگر ایک بھی شخص نماز جنازہ نہیں پڑھتا تو سارے کے سارے ہوں گے گناہگار. تو نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. چند لوگ ادا کر لے سب بری ہو جاتے ہیں. فرض عین جسے ہر ایک نے ادا کرنا ہے. تو یاد رکھے گا علم کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک علم ہے فرض عین اور ایک علم ہے فرض کفایہ. اب دونوں میں فرق کیا ہے وہ میں سمجھاؤں. جو چیز آپ پر فرض ہو گئی, جو چیز آپ پر فرض ہو گئی, اس کے ضروری احکام کا سیکھنا فرض ہے. نماز فرض ہے, اس کا مطلب نماز کے ضروری احکام کا سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے. مجھ پر بھی ہے اور آپ پر بھی ہے. اچھا, پھر اسی طریقے سے روزہ, روزہ فرض ہو گیا. جب روزہ فرض ہو چکا تو اس کا مطلب کیا؟ اس کے ضروری احکام کا سیکھنا ہر ایک پر لازم ہے. اب کوئی ہیلا بہانا نہیں چلے گا, کوئی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, نہیں, سیکھنا پڑے گا. زکوٰۃ فرض ہو گئی, زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے ہیں. حج فرض ہو گیا, حج کے مسائل سیکھنے ضروری ہے. آپ نے شادی کر لی تو شادی کے مسائل, طلاق کے مسائل جو اہم اور ضروری ہے وہ سیکھنا فرض ہے. یہ سب کیا ہے؟ فرض عین. یہ سب فرض عین ہے. لیکن ایک عالم بنتا ہے, اب وہ 8 سال لگا رہا ہے مدرسے میں, 9 سال لگا رہا ہے. اب وہ جو عالم بنا, وہ جو علم حاصل کر رہا ہے, یہ فرض عین نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, بلکہ وہ ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے درمیان چند ایک عالم بن جائے کافی ہے. اب مجھے بتائیں میں بھی عالم بنوں, آپ سب عالم بن جائے, یہ کیسے ہوگا؟ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے بزنس نہیں کرنا, ہمیں کاروبار نہیں کرنا, نوکری نہیں کرنی, دکان نہیں چلانی, ہم آفس پر نہیں جائیں گے. کیونکہ جو عالم بن رہا ہوتا ہے وہ تو وقت وہ زیادہ دے رہا ہوتا ہے. تو اب 8 سالہ کورس یا 9 سالہ کورس جو عالم کا ہے یہ فرض عین نہیں ہے. اگر یہ فرض عین ہوتا تو پھر مجھ پر بھی لازم ہے اور آپ پر بھی لازم ہے. لیکن یہ فرض عین نہیں بلکہ کیا؟ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ چند لوگ ادا کر لے سارے بری ہو گئے. یعنی ہمارے ارد گرد میں 2-4 عالم بن گئے, اب ارد گرد میں اور لوگ ہیں سینکڑوں, ہزاروں, سب بری ہو گئے. اب یہی بات جو ہے نا قرآن واضح کر رہا ہے دوسرے انداز میں. اور قرآن کیا کہتا سنیے گا, میری باتوں کو ذہن میں رکھیں اور قرآن کی بات سنیے گا. اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. فرمایا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے نکل جائیں, سارے مسلمان نکل آئے. یعنی بچہ ہو, عورت ہو, مرد ہو, جوان ہو, سب کے مجھے عالم بننا ہے. قرآن کہتا نہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی قرآن نے کلیئر کر دیا کہ ہم نے یہ تمہیں باؤنڈ نہیں کیا کہ ہر کوئی عالم بننے لگ جائے. تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. ایسا ہرگز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ سب کے سب نکل پڑے اور علم حاصل کریں. بلکہ فرمایا کیا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. فرمایا تمہارا جو گروہ ہے, تمہاری جو جماعت ہے, تمہارے جو لوگ ہیں, ان میں سے چند نکلے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کیونکہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے, سب کے لیے نہیں ہے. اگر سب نکل پڑیں گے تو پھر کاروبار کون کرے گا؟ دکان, گودام, آفس, یہ کون چلائے گا؟ تو رب کہتا ہے کہ تم میں سے جو تمہاری جماعت ہے, تمہاری جماعت میں سے ایک گروہ نکل جائے. کیا کرے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. قرآن کہتا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. وہ نکل کے کیا کرے گا؟ وہ دین سیکھے گا. یعنی اگر ہم 1000 ہیں تو 1000 میں سے 5 نکل جائے. ہم 2000 ہیں, ٹھیک ہے, 5 نکلے, 10 نکلے. ہم 1,00,000 ہیں, ٹھیک ہے, 10 نکلے, 20 نکلے, 25 نکلے. اور وہ کیا کرے؟ علم حاصل کرے. ان کا علم حاصل کرنا کیا ہوگا؟ یہ فرض کفایہ ہوگا.
جب وہ علم حاصل کریں گے اس کا مطلب ہے کہ دیگر جو ہزار ہیں سب بری ہو گئے. یا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ایک عالم بن کر وہ سب پر احسان کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی تو کلیئر ہوا. اس لیے کہ ظاہری بات ہے جب وہ عالم بنا تو اب آپ کی بھی تو بات پرس نہیں ہوئی نا, کیونکہ ہے یہ فرض کفایہ. وہ عالم بن گیا تو اب رب کہے کہ تم کیوں عالم نہیں بنے, تو آپ کہیں گے مولا ایک بن گیا نا, یہ فرض کفایہ تھا. مطلب یہ ہوا کہ ہمارے درمیان 5-10 جو عالم ہوتے ہیں ان عالم کا صدقہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر جو سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ہیں سب بعض پرس سے بری ہو جاتے ہیں. اب کسی سے سوال نہیں ہوگا. تو قرآن کیا کہتا ہے, لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, وہ چند لوگ نکلیں گے اور وہ دین سیکھیں گے. اچھا اب وہ جو چند لوگ نکلیں گے ایسا نہیں پڑھ لیں پھر گھر میں جا کے بیٹھ جائیں, نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ جو لوگ نکلیں گے نا اب ان کا کام کیا ہے, وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. قرآن کہتا ہے جب دین سیکھ کر یہ اپنی قوم کے درمیان آئیں گے تو ان کا کام ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں تاکہ ان کے دلوں میں خوف خدا بیٹھے, اللہ کا ڈر آ جائے کہ ہمیں دین پر عمل کرنا ہے. پتہ چلا عالم کا کام کیا ہے, دین سکھانا ہے. اور اگر عالم دین نہیں سکھاتا تو اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا, کیونکہ اسے علم تو پڑھ لیا لیکن سکھایا تو نہیں. تو فرض کفایہ تھا کہ جناب تم میدان میں نکلا, سبحان اللہ, جب تم میدان میں نکلا اور سب تیری وجہ سے بری ذمہ ہو گئے, تو سب تیری وجہ سے بری ذمہ اس لیے ہوئے کہ اب تیرا کام ہے تو اپنی قوم کی اصلاح کر, لوگوں کو سکھا, لوگوں کو سمجھا. اور پھر رب کہتا ہے لعلہم یحذرون, جب وہ تبلیغ کرے گا, وہ سمجھائے گا تو لوگوں کے دلوں میں کیا آئے گا, خوف آئے گا, وہ ڈریں گے, وہ گناہوں سے بچیں گے. اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 123 جو آج کے درس کی آخری آیت ہے. رب جلیل کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. رب کہتا ہے وہ کافر جو تمہارے درمیان ہے, وہ کافر جو تمہارے قریب ہے. رب کہتا ہے مسلمانوں کو قاتلو, ان سے لڑو, ان سے جہاد کرو. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, قاتلو, لڑو, مقابلہ کرو. کن سے؟ الذین یلونکم من الکفار, وہ لوگ جو تمہارے درمیان ہے لیکن ہے کافر, ان سے جہاد کرو. اچھا اور ان کے سامنے تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, نرم نہیں ہوگا, سخت ہوگا. غلظہ عربی کا لفظ, قرآنی لفظ ہے. غلظہ سخت کو کہتے, پیار محبت والی بات نہیں, بلکہ تمہارا ان کے سامنے تیور, تمہارا ان کے سامنے انداز. رب کہتا ہے کیسا ہوگا؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, سخت ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, رب نے کلیئر کر دیا. رب کہتا ہے ہم نیکوکاروں کے ساتھ ہیں, یہ رب نے اعلان کر دیا. یہ آپ کی ہو گئی آج 7 آیات مکمل ہو گئی. سورہ توبہ کے اندر ٹوٹل آیات ہے 129 129 اور آج 123 ہو گئی. یہ ہمارے درس ہو گئے 29, آج 29, یہ درس ہمارا مکمل ہو گیا سورہ توبہ کی تفسیر کے حوالے سے. آئندہ اتوار کو ہم سورہ توبہ کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ, یعنی 129 آیات ہو جائیں گی. تو اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو تفسیر سورہ توبہ کے ہمارے جو درس ہوں گے یہ ٹوٹل ہوں گے 30 کلاس ہیں. ہر کلاس تقریباً ہماری تھی کبھی 35 منٹ کی ہوتی, کبھی 38 منٹ کی, کبھی 40 منٹ کی, اس طریقے سے ہماری کلاس تھی. اگر یہ آپ کاؤنٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سب کو اکٹھا کریں تو یہ تفسیر سورہ توبہ کا مکمل بیان یہ ہو جائے گا تقریباً 16 گھنٹے کا, سب کو اگر آپ ملائیں
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 16 घंटे का हमारा मुकम्मल दर्स है जो आपको सोशल मीडिया पर मिल सकता है। मुकम्मल जितने भी दर्स हैं सारे दर्स हमारे सोशल मीडिया पर है, वहाँ आप एक साथ मुकम्मल दर्स सुन सकते हैं। और ये मुकम्मल हमारे 30 दर्स होंगे आइंदा दर्स को मिलाकर। तो अगली इतवार को इंशाअल्लाह हम ख़त्म सूरह तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो